ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تیرے نیک بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے، جس کی زندگی قربانی کی عظیم مثال ہے۔ یہ جد الانبیاء جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا۔ کروڑ ہاں کروڑ سلام ہوں آپ کی ذات والا صفات پر، کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ دنیا میں دو چیزیں سب سے عزیز ہوتی ہیں، جان اور اولاد۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جناب خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوپائے میں ڈال کر پھیرایا جا رہا ہے یا منجیک کے ذریعے پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کفر خوش ہے کہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہوا چاہتا ہے۔ ادھر حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم ہو، کوئی حاجت ہو۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر جبریل نے عرض کی اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا اسے کیوں کہوں، کیا وہ سمیع بصیر نہیں ہے؟ یہاں ایک بات عقل نے بھی کہی۔ عقل نے کہا ابراہیم، جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے۔ عشق بولا
یار پر قربان ہے۔ اسی لیے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جان کے بعد اولاد کا مقام ہوتا ہے۔ بے سر و سامان پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے، سبزہ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ کا خلیل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی والدہ کی گود میں ہیں، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سمیت اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، حضور یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں تنہا کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاجرہ بولی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ہاجرہ بولی، پھر ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی جس میں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان مانے۔ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تین دعائیں، مولا انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں مگر ان دعاؤں کا اثر اللہ اللہ، جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مکہ شریف میں موجود ہے، اور قلوب ہیں کہ کھچے چلے جا رہے ہیں۔ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ تعالی ہر انسان کی پکار سنتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں اور میں تیری پکار سن رہا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو حضرات گرامی، قربانی کا مہینہ ہے اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تیرے نیک بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں پر مرنے کی پابندی،